السلام علیکم بچوں، جماعت ہشتم مضمون اردو۔ آج ہم اس مضمون میں غزل نمبر 4 پڑھیں گے، جس کے شاعر ہیں ادیب مالیحانوی۔ بچوں، میں آپ کو پہلی بات پڑھ کے بتاتی ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آگے کی جو غزل ہے وہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں سینکڑوں پیغمبر، فلسفی، دانشور اور عظیم انسان پیدا ہوئے، جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے نئے طور طریقے سکھائے۔ زندگی میں پیدا ہونے والی برائیوں کو محسوس کر کے انہوں نے جینے کی نئی راہ لوگوں کو دکھائی۔ غلط رسم و رواج کو قبول کرنے سے انکار کیا، اس کے نتیجے میں انہیں تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ذیل کی غزل کے مختلف اشعار میں ان احساسات کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کو اس غزل میں جب آپ پڑھیں گے تو اس غزل کے شاعر نے اس غزل میں آپ کو کیا پیغام دیا ہے، انہوں نے آپ کو جو ہے وہ فلسفی، دانشور، عظیم انسانوں کے پیغامات بتائے ہیں، اور کس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں نئی راہ پیدا کر سکتے ہیں۔ جو غلط رواج ہیں، رسم ہیں، جو ان سے ہٹ کر ہم اپنی ایک نئی پہچان بنا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ صدیوں سے جو چیزیں ہوتی آ رہی ہیں آپ اسی کے اوپر عمل کریں۔ آپ اپنی نئی راہ نکال کے، نئی سوچ اور نئی راہ کے ذریعے آپ نئی جدت لوگوں میں پیدا کر سکتے ہیں اور برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم غزل پڑھتے ہیں۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے۔ یہاں پر شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زمانے سے، جو زمانہ جو کر رہا ہے، زمانہ یعنی دنیا جو وقت سے ہوتا آ رہا ہے، یا یہ دنیا جو چیزوں کو کرتی آ رہی ہے، میں اس کی پیروی نہیں کرتا، مطلب میں اس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ میں نے جو ہے وہ زندگی کو گزارنے کی ایک نئی راہ جو ہے وہ نکالی ہے۔ بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر یہ شعر جو ہے وہ صنعت تضاد کا ہے، کیونکہ اس میں ایک مصرعے میں دوستی اور اس کی ضد جو ہے وہ دوسرے مصرعے میں دشمنی آئی ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے جو بھی میں نے نظم اور غزل میں نے آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، اس میں نے بتایا کہ صنعت تضاد کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سچائی کی جو ہے وہ سچائی سے دوستی کر لی ہے، اور زمانے سے اب جب انسان جو ہے وہ سچائی سے، سچ بولنے والا انسان جو ہے وہ اکثر دوسروں کو برا لگتا ہے، اور جب آپ دوسروں کو برے لگنے لگتے ہو، یعنی آپ نے جو ہے وہ ان سے دشمنی مول لی ہے۔ لیکن یہاں شاعر جو ہے وہ ان سے ڈرتا نہیں ہے، ایسے لوگوں سے، بلکہ وہ اپنی سچائی، بھلے زمانہ ان کا دشمن ہو جائے، ان کے اپنے جو ہے وہ بیگانے ہو جائیں، ان کے لوگ جو ہیں ان کے قریب کے لوگوں نے ناپسند کریں، لیکن وہ سچائی پر ہی قائم رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سچائی کی راہ پر صداقت، حسن صداقت سے جب میں نے دوستی کو، سچائی سے میں نے دوستی کر لی، تو میں نے جو ہے وہ زمانے کی یعنی دنیا سے میں نے کیا خرید لی؟ دشمنی خرید لی۔ کمال جوش جنوں جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک غریباں کی خود ہنسی میں نے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو کمال ہے، کمال جوش جو ہے وہ، ان کا جو انتہائی جوش جو پاگل پن کی حد سے گزر گیا، تو انہوں نے اپنی ہی اجڑے ہوئے غریباں کی خود کیا ہے؟ ہنسی اڑائی ہے۔ رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے۔ پیارے بچوں، یہ شعر جو ہے وہ حسن سلوک ظاہر کرنے والا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حسن سلوک کو جو ہے، انہوں نے حسن سلوک یہ ہے ان کے اندر کہ وہ برائی کو اپناتے، جو ان کی برائی کر رہا ہے ان کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب مٹا کے رکھ دیے آداب اعضا میں نے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے قسم لے لی ہے، کس کی؟ خلیل، عزم خلیل کی، مطلب وہاں پہ انہوں نے خلیل علیہ السلام، جن کے والد جو ہے وہ بت تراش تھے، اور جب انہوں نے، ان کے والد نے ان کو بتوں کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کہا، تو انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کے وقت کا جو بادشاہ نمرود تھا، اس نے بھی ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، تو خلیل علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ان کو انکار کیا، اور اس بادشاہ نمرود نے ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ کی خوشبو آگ بھی جو ہے وہ گلستان بن گئی۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی قسم، جو انہوں نے عزم لیا تھا،
وہ بھی عزم لے کے مٹا کے رکھ دیے آداب آزاری میں نے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس عزم کو پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی جو ہے زندگی گزارنے کے بت پرستی کی آزاری سے انہوں نے اس کو مٹا دیا ہے. تو معنی اشارات میں پیروی کرنا، کسی کی بات پر عمل کرنا، اس نے صداقت، سچائی کی خوبی، کمال جوش، انتہائی جوش، چاہ کے غریباں، پھٹا ہوا غریباں، آزار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو بت پرست اور بت تراش تھے، آداب آزاری، آزار کی طرح زندگی گزارنے کے طریقے، بت پرستی. پیارے بچوں، اس کے بعد جو مشقی سرگرمیاں ہیں انشاءاللہ جب ہم زوم پر لیسن لیں گے تو میں آپ کو یہ مشقی سرگرمیاں سمجھاؤں گی. اللہ حافظ.